اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بیان میں والذی انشأکم من نفس واحدۃ، اس سے پہلے اس آیت کے جو معنی بیان ہوئے اسے صاف اور صریح معنی جو بے وقت جمتے ہوں اور بے تاویل بنتے ہوں وہ اور ہی ہیں۔ اگر سچ پوچھیے تو اس آیت کے اصلی معنی وہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ قدرت والا خدا جس نے تمام عالم کو خاص کر انسان کو ایک نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ میرا نور بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ آسمان، نہ زمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور مبارک کو پیدا کیا، پھر اس نور مبارک سے پوچھا کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو نور مبارک نے کہا، الہی میں آپ کا بندہ ہوں، میں بندہ ہوں اور آپ وہاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندے کی تعریف کیا ہے اور وہاب کی تعریف کیا ہے؟ نور مبارک نے کہا، بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے، اور میں ہوں اور وہاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے عنایت کرے، وہ آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ تم چاہو مانگو۔ نور مبارک نے عرض کیا، میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھ کو یہ بتلائیے کہ میں آپ کو کس نام سے یاد کروں اور کس طرح آپ کی عبادت کروں۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح چاہا بلا واسطہ اس نور کو تعلیم فرمایا، اس لیے فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، سورہ نساء پارے 5 رکوع 17۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس خلوت میں جس قدر عرصے تک خدا کو منظور تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رہا، ایک زمانے دراز کے بعد پھر وہ نور عرض کیا، الہی عبادت کی کیفیت بتلائیے اور ایک مقام میرے واسطے بنائیے تاکہ میں اس مقام میں آپ کا نام لیتا رہوں اور آپ کی عبادت کرتا رہوں۔ خدا تعالیٰ نے ایک آئینہ خانہ بنایا اور مصباح العزت خدا تعالیٰ نے ایک آئینہ خانہ بنایا اور مصباح العزت اس کا نام رکھا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہنے لگا۔ اس کے بعد اس آئینہ خانہ کے اوپر عرش کو پیدا کیا اور اس آئینہ خانہ کو مثل قندیل کے عرش پر لٹکا دیا۔ عرش بننے سے پہلے ہی نور مبارک اس قندیل میں داخل ہو چکا تھا، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس آئینہ خانہ میں رہنے لگا۔ 2000 برس تک اللہ اللہ کہتا رہا، پھر 2000 برس تک رحمان رحمان، اور اسی قدر مدت تک رحیم رحیم کہتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو 1000 سے زائد ہیں، ہر نام کو 2000 برس ذکر کرتا رہا۔ اس اثناء میں جب اسم قہار پر پہنچا اور اس میں فکر کیا تو کہنے لگا کہ اس اسم کے معنی تمام اشیاء کی ہلاکت کو چاہتے ہیں۔ نور مبارک پر اس اسم قہار کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ پسینہ ہو گیا، قطرات نور ٹپکنے لگا۔
اس خطروں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ارواح کو پیدا کیا۔ ہر ایک پیغمبر کی روح کو ایک قندیل میں رکھ کر تمام پیغمبروں کے قندیلوں کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لٹکا دیا۔ یہ سب پیغمبروں کی ارواح حضرت کے نور سے تسبیح و تحلیل سن کر شاگردوں کی طرح تسبیح کرنے لگے۔ جب نور مبارک اسم عدل پر پہنچا، اس کے معنی پر غور کیا تو کہا کہ اس اسم اعظم اسم فضیل عظیم اور کثرت نعمت کو چاہتا ہے۔ اس وقت نور مبارک پر شرم غالب ہوئی، پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے۔ ان قطروں سے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی ارواح کو پیدا کیا۔ مسلمانوں، تم کس پاک روح کے قطرے ہو، گناہوں سے پاک ہی رہو۔ مسلمانوں، تمہارا اصل مادہ حضرت کے ہی نور مبارک سے ہے، کچھ غیر نہیں۔ تم ڈالیاں ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ ہیں، وہ تم سے ہیں اور تم ان سے ہو۔ اگر ڈالیاں پیڑ کا خلاف کریں تو پیڑ کا کیا بگڑتا ہے، خود سوکھ کر جاؤ گے۔ ایسا ہی حضرت کا خلاف کر کے تم خود پچھتاؤ گے، حضرت کا کیا نقصان ہوگا۔ پیڑ کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ڈالیوں کو نفع پہنچاتے رہتی ہے، خود کیڑے کا صدمہ سہتی ہے مگر ڈالیوں کو بچاتے رہتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے چراغ جلایا اور روشنی پھیلنے لگی، پروانے آ کر گرنے لگے۔ وہ شخص ان پروانوں کو کھینچتا ہے مگر وہ پروانے چراغ میں گرتے ہی جاتے ہیں۔ ایسی ہی دوزخ کی آگ میں تم گرتے ہی جاتے ہو اور میں تمہارے کمر میں پکڑ کر آگ سے نکالتا ہوں اور تم گرنے ہی کی فکر کرتے ہو۔ صاحبو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ جس طرح ہم پیدائش سے پہلے قندیل میں حضرت کے ساتھ تھے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس مذکورہ مضمون سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آ رہا تھا، اب وہ سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے۔ بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ آپ تو سب سے آخر پیدا ہوئے، آپ سے سب چیزیں کیسی بنی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کیجیے، جس سے معلوم ہوگا کہ سب چیزیں آپ ہی سے بنیں گے۔ آپ سب سے آخر میں پیدا ہوئے۔ غور کیجیے کہ پہلے گٹلی زمین میں بوتے ہیں، اس کے جھاڑ نکلتا ہے، پھر پیڑ ہوتا ہے، ڈالیاں بنتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھر پھول آتا ہے، پھر پھل لگتا ہے، اس کے بعد سب سے آخر میں گٹلی بنتی ہے۔ شروع میں گٹلی ہی تھی اور آخر میں بھی گٹلی نے حقیقتاً جو کچھ بنا سب کچھ گٹلی سے بنا۔ ظاہراً سب سے آخر گٹلی بنی جو تمام جھاڑ کا خلاصہ ہے۔ ایسا ہی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، آپ ہی کے نور سے سب عالم بنا، سب عالم آخر میں خلاصہ موجودات ہو کر آپ ہی بنے۔ یعنی اس قدر آپ کو قرب الہی حاصل ہے کہ دوسرے کسی پیغمبر کو یہ قرب حاصل نہیں ہے، اس لیے سب پیغمبر جلدی آ گئے، آپ دیر میں تشریف فرمائے۔
صدق اللہ۔ میلاد نامہ